کرتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے کہ اس جنگ میں پہلی جنگ میں ہی اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مسلمان بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، تعداد بہت کم تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان بدر میں نکل جاتے ہیں۔ جب میدان بدر میں نکلتے ہیں، حضور سے وفا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، پھر اللہ پاک 5000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح فرمائی ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ اور علماء نے لکھا ہے رب چاہتا تو ایک ہی فرشتہ بھیج دیتا، ایک ہی فرشتے نے سارے کافروں کا کام تمام کر دینا تھا۔ 5000 فرشتے کیوں بھیجے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے 5000 فرشتوں کی فوج جو اللہ پاک نے بدر والے دن بھیجی ہے وہ سرکار کی عزت افزائی کے لیے بھیجی ہے، وگرنہ تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ تو ایسی یہ جنگ تھی میرے بھائیوں، ایسا یہ ماحول تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ اور صحابہ کے جذبات کیا تھے سنیے ذرا، دل خوش ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سرکار کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے میں کہ قریش جو ہے یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے، جنگ کے لیے وہ آ رہے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت سعد کے بہت ہی خوبصورت الفاظ حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دائیں جانب سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم بائیں جانب سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آگے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم پیچھے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑائی کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم، آج آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے بھی سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ جذبات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے میرے بھائیوں۔ یہی تو وجہ ہے کافروں نے اپنے جاسوسی کرنے کے لیے بندہ بھیجا، جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ذرا مسلمانوں کی کیا تیاریاں ہیں۔ وہ جاسوس جب جاسوسی کر کے واپس گیا نا، اس نے جا کر بتایا، اس نے کہا جی مسلمان بہت ہی تھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص قوت کوئی خاص طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس جاسوس نے کافروں کو جا کر بتایا کہ میں ان کے جذبات دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کے تیور دیکھ کے آیا ہوں، ہے تو تھوڑے ہیں لیکن ان کے تیور اور ان کے جذبات یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بندہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ ہمارا ایک بندہ نہ مار لے۔ وہ جاسوس جاسوسی کر کے واپس جا کے بتا رہا تھا۔ پھر دوسرے جاسوس کو بھیجا کافروں نے کہ تم بھی جاؤ ذرا جاسوسی کر کے آؤ کہ کیا جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر وہ دوسرا جاسوس آتا ہے، وہ دیکھتا ہے جنگ کی تیاریوں کو، تو وہ واپس جا کر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمان بڑے تھوڑے ہیں، مسلمان بڑے تھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن جو ان کے جذبات ہیں نا وہ بڑے دیکھنے والے ہیں۔ سرکار کے صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ کافروں کی جاسوسی کر کے واپس جا کے بتا رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا جاسوس آیا، یہ واپس جا کے بتا رہا ہے، کہتا جی بندے تو بڑے تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے،
لیکن ان کے تیور، ان کے جذبات یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ زندہ واپس جانے کے لیے، گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی یہ تمنا کر رہا ہے کہ آج میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ قربان ہو جانا۔ یہ جذبات جب ہو میرے بھائیو صحابہ کے، یہ جذبات جب ہو مجاہدین کے، تو پھر اللہ نے فتح عطا فرمانی ہے۔ کیسے جذبات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے میدان بدر میں میرے بھائیوں، باپ اور بیٹے دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ باپ کہتا ہے میں نے جنگ میں جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جنگ میں جانا ہے۔ ذرا اپنا دبا سکے سبحان اللہ۔ باپ کا نام ہے ہیثمہ، بیٹے کا نام ہے سعد۔ حضرت ہیثمہ کہتے ہیں میں نے جنگ میں جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، اور بیٹا کہتا ہے جی میں نے جنگ میں جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا کہ دونوں میں سے ایک بندہ جائے گا، بس دونوں میں سے ایک جائے گا، یا باپ چلا جائے بیٹا گھر رہے گھر والوں کے پاس، یا بیٹا چلے جائے تو باپ گھر والوں کے پاس رہے۔ اب باپ اور بیٹے کی بحث ہو رہی ہے، ضد ہو رہی ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے شہید ہونا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے شہید ہونا ہے۔ یہ جذبات تھے اس وقت صحابہ کے میرے بھائیو۔ آج تو ہمیں شہادت کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے، آج تو ہمیں جہاد کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے، جہاد کا نام نہیں لینا، شہادت یہ شہید کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز دیکھیں، باپ اور بیٹے کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ کس بات پہ لڑائی چل رہی ہے جی؟ باپ کہتا ہے میں نے میدان جنگ میں جا کے شہید ہونا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے میدان جنگ میں جا کے شہید ہونا ہے۔ اب سنیے ذرا ہوا کیا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ قرآن اندازی، چشم فلک نے یہ نظارہ تو دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مفاد کے لیے قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتوں کے لیے قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لیکن غزوہ بدر سے پہلے آسمان نے بھی کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جان دینے کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان قرآن اندازی کرائی جائے، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہ میدان جنگ میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں جب قرآن اندازی کرائی گئی تو قرآن بیٹے کے نام نکل آیا۔ وہ بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ حالات تھے، یہ جذبات تھے سرکار کے صحابہ کے غزوہ بدر میں۔ جب جذبات ایسے ہو، حالات ایسے ہو، تو پھر فرشتوں نے مدد کے لیے آ ہی جانا ہے۔ خلوص اتنا ہو، پیار اتنا ہو، اور شہادت کا شوق کتنا تھا سرکار کے صحابہ کو۔ صحابہ جو جوان تھے وہ بھی تیاری کر رہے تھے، جو بوڑھے تھے وہ بھی تیاری کر رہے تھے، اور جو بچے تھے وہ بھی تیاری کر رہے تھے، وہ بھی تیاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چھوٹے سے یہ بچے تھے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، حضرت عمیر ان کا نام تھا، یہ چھوٹے سے بچے تھے، یہ چھپ رہے تھے، یہ چھپ رہے تھے۔ 16 سال ان کی اس وقت عمر تھی۔ تو ان کے بھائی نے پوچھا کہ تم کیوں چھپ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں اس لیے چھپ رہا ہوں تاکہ سرکار مجھے چھوٹا بچہ سمجھ کے گھر واپس نہ بھیج دے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ 16 سال عمر ہے، چھوٹے سے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، بچے ہیں، اور چھپ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نیت کیا ہے کہ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا بچہ سمجھ کے گھر چھوڑ جائے، مجھے ساتھ نہ لے کے جائے۔ لیکن حضور بھی حضور ہے، ان کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور بلایا، فرمایا واپس چلے جاؤ گا، آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو حضرت عمیر تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے بھی روتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کے لیے روتا ہے، کوئی کھلونوں کے لیے روتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے روتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت ہے نا، یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ سرکار کے صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی پیاری کی تھی، کیسی خوبصورت تربیت۔ بچہ رو رہا ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ شہادت کے لیے رو رہا ہے، شہادت کے لیے رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں واپس چلے جاؤ، تم ابھی چھوٹے ہو، میدان جنگ میں تم نہیں جانا،
وہ رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں نا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, جو روتا ہے اس کا کام. وہ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا, فرمایا چلو ٹھیک آؤ چلتے ہیں میدان بدر. یہ سب سے چھوٹی عمر تھی ان کی, 16 سال, جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے. 16 سال ان کی عمر تھی. یہ جذبات تھے غزوہ بدر میں میرے بھائیوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بڑے تو بڑے ہیں, بچوں کے بھی جذبات دیکھنے والے تھے غزوہ بدر کے اندر. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں کھڑا تھا. کہاں کھڑا تھا؟ میدان بدر میں. کہتے ہیں میں کھڑا تھا, میں نے دیکھا دائیں طرف چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے, میں نے بائیں طرف دیکھا تو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کاش میری دونوں سائڈوں پہ کوئی زبردست مجاہدین کھڑے ہوتے تو میری پوزیشن بڑی کمال کی ہونی تھی. کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا. کہتے بھی میرے دل میں خیال آیا تو ساتھ والے بچے نے, دائیں جانے والے بچے نے مجھے کہا کہ چچا جان ہمیں یہ بتائے ابو جہل کدھر ہے؟ کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں تو پہچانتا ہوں, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا کام ہے ابو جہل کے ساتھ؟ وہ چھوٹا سا بچہ, اس کی غیرت ایمانی دیکھے میرے بھائیوں, وہ کہنے لگے ہمیں پتا چلا ہے وہ حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے, ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے آقا کے خلاف باتیں کرتا ہے. آج یا تو میں اس کو قتل کر دوں گا یا اس سے لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاؤں گا. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے بھائیوں. ادھر والے بچے نے بات کی, پھر ساتھ ادھر والا بچہ تھا وہ بول اٹھا, وہ بھی بول اٹھا. اس نے کہا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں تو پہچانتا ہوں, تمہیں کیا کام ہے, چھوٹے سے بچے ہو. وہ کہنے لگا جی مجھے کام یہ ہے, مجھے پتا چلا حضور کے خلاف باتیں کرتا ہے ابو جہل, میں نے آج اس کو نہیں چھوڑنا, یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا اس کے ساتھ لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاؤں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا جب ابو جہل آیا نا, کہتے ہیں میں نے ان دونوں بچوں کو اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں بس میں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا, وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر گئے اور انہوں نے ابو جہل کو واسطے جہنم فرما دیا. چلو بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. یہ ہے ایمانی جذبہ. یہ کیا ہے جی؟ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی. چھوٹے سے بچے تھے اور وقت کا فرعون تھا جس کو جا کے انہوں نے مارا ہے, واصل جہنم کیا ہے ابو جہل کو. جب دونوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا, دونوں بچے معاذ اور محمد ان کا نام تھا, یہ دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے جی میں نے مارا ہے, دوسرا کہتا ہے جی میں نے مارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو فرماتے ہیں اپنی تلواریں لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی تلواروں کو چیک کیا نا, سرکار نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, تم دونوں نے ہی اس حدیث کو مارا ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بچے. کن کے بچے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ گھر میں باتیں ہی سرکار کی کرتے تھے, سرکار کی محبت کی باتیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی گھر میں کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی تو ہر وقت ہی سرکار کے باتیں کرتے رہتے تھے. حضرت بلال حبشی کی زوجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی نہیں تھے, تو ان کی زوجہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال سارا دن آپ کے پاس رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا, حضور نے یہ فرمایا, حضور نے یہ فرمایا, حضور نے یہ فرمایا. یا رسول اللہ ہر وقت ہی آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا, ہر وقت ہی ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. تو ہر وقت سرکار کی باتیں ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دیندار بن جائیں تو سب سے پہلے ہمیں خود دیندار بننا پڑے گا, اپنے بچوں کو دین سکھانا پڑے گا. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو دین سکھا دو. کیا سکھا دو؟
اپنے بچوں کو صرف دین سکھا دو، باقی سب کچھ تمہارے بچوں کو دین سکھا دے گا۔ دین ان کو بتا دے گا یہ تمہارا باپ ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ دین ان کو بتا دے گا یہ تمہاری ماں ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، اسے پیار کرنا ہے۔ دین اس کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ماں باپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے جی؟ دین سکھانا ہے۔ ماں باپ نے دین سکھانا ہے، باقی دین نے سب کچھ اس بچے کو سکھا دینا ہے۔ تو سرکار کے صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا، اپنے بچوں کی دینی تربیت۔ گھر کے اندر جب جہاد کی باتیں ہوں گی تو بچوں کو بھی تو شہید ہونے کا شوق ہوگا۔ جب گھر کے اندر جو ہے وہ غزوے کی باتیں ہوں گی تو بچوں کو بھی شوق ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت عمر بازار سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نشئی نشہ کر رہا ہے، ایک نشئی نشہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، آپ نے اس کو فرمایا، او نشئی، افسوس ہے تجھ پر، رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرے عام نشہ کر رہا ہے، اتنا جوان ہو کر تو نشہ کرتا ہے، آؤ ذرا ہمارے گھر میں آ کے دیکھو، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے اس کو فرمایا تھا، فرمایا ہمارے گھر میں آؤ، آ کر دیکھو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم اتنے جوان ہو کر روزہ کھا رہے ہو، اتنے جوان ہو کر۔ آج بھی جوان روزہ کھاتے ہیں، آج بھی لوگ روزہ کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ روزے نے بار بار نہیں آنا، یہ رمضان کے مہینے نے ہمارے پاس بار بار نہیں آنا، اس کی قدر کرے۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ اللہ پاک نے رمضان میں کس قدر برکتیں رکھی ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی، یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال رمضان ہو۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو نوجوان روزہ کھاتے ہیں ان کو حضرت عمر کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نشئی کو کہا، نشئی تو اتنا جوان ہو کے روزہ کھاتا ہے، ہمارے گھر میں آ کے دیکھ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کیوں رکھا تھا روزہ؟ اس لیے کہ ان کے والدین روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد جناب فاروق اعظم تھے۔ تربیت تھی بچوں کی۔ میرے بھائیوں، تربیت، جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ روزہ نہیں رکھتا تو بچہ کیسے روزہ رکھے گا؟ جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ فجر کے وقت سویا رہتا ہے تو بچہ بھی نہیں اٹھے گا۔ جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ قرآن نہیں پڑھتا تو پھر بچہ بھی نہیں پڑھے گا۔ سب سے پہلے ماں باپ کو خود ٹھیک اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، خود نمازوں کا شوق، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں کو شوق تھا نمازوں کا، خود شوق تھا نا تو ان کا شوق تھا میرا بچہ بھی نمازیں پڑھے، روزانہ جہاں نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ فرمایا بیٹا فرید تمہیں شکر بڑی پسند ہے، جو بچہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ اس کو شکر عطا فرماتا ہے۔ روزانہ جہاں نماز کے نیچے ماں نے شکر رکھ دینی۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، بابا فرید الدین گنج شکر بچے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی۔ ماں نے دعائیں کی، یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، یا اللہ آج میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا، آج اگر اس کو مصلے کے نیچے سے شکر نہ ملی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا، مصلی اٹھایا تو اللہ نے پھر شکر عطا فرما دی۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو نماز کا شوق دلانا ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا شوق دلانا ہوتا ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانی ہوتی ہے، حضور کی محبت سکھائے، دین سکھائے۔ دیکھیں تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بچے کیسی شانوں والے بچے تھے، چھوٹی چھوٹی ان کی عمر ہوتی تھی لیکن جو ان کے کارنامے ہیں وہ کتنے ہی افضلوں والا ہے، کتنے بڑے ان کے کارنامے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ماں باپ کی تربیت۔ گود ماں دی درس گاہ پہلے ایتھوں زندگی دا نسب لین بندہ۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے، شاید پنجابی کے شاعر کی بات ہی ہمیں سمجھ آ جائے، شاعر کہتا ہے گود ماں دی درس گاہ پہلی
ایتھو زندگی دا نصب لین بندا، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا۔ تو ماں کی گود سے ہی تربیت ہوتی ہے بچے کی، ماں مضبوط ہو جائے، باپ مضبوط ہو جائے تو پھر بیٹا بھی وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ ماں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو، باپ مولا علی جیسا ہو تو بیٹا پھر امام حسین بن جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی میرے بھائیوں تربیت ہوتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر تھا،